جو 1947 میں ہم نے اپنی بہنوں کی عزتیں لٹائی تھی نا، وہ ضائع نہ جائے. آج ان کی روحیں تڑپ رہی ہوگی، قبروں میں تڑپ رہی ہوگی وہ بہنیں. خدا نہ خواستہ وہ ہمیں کم از کم یہ دکھتا نا کہ ہماری بہنوں کی عزتیں لٹی حرامزادے ہندوؤں نے یا انگریزوں نے. یقین کریں اگر یہ حالات رہے نا تو یہ سارے امیر ہماری بہنوں کو روڈ پہ پسند کیا کریں گے. ہمیں جج پتا کیا بولے گا کہ اپنی دوسری بیٹی بچاؤ، اس کا کیس واپس لے لو، اپنا دوسرا بیٹا بچاؤ. پہلا بیٹا مار دیا نا جس نے، وہ دوسرا بھی مار دے گا. ہمارے کورٹوں میں ایسے ہو رہا ہے. کیولری میں ایک ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک بیٹے نے اپنی بہن کے لیے لڑا، اس کو مار دیا گیا، کوئی ثبوت نہیں ملا. آخرکار اس ایک گارڈ کی قمیض ملی جس کے اوپر بلڈ لگا ہوا، پھر پھنس گیا. پھر اس کی ماں نے کہا تھا جج صاحب کو کہ جج صاحب میری بیٹی جوان گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر میں نے یہاں پہ کھڑی رہی نا وہ اس کو لے جائیں گے، اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تیرے گھر سے ننگی کر کے لے کے جائیں گے اپنے گھر تک. وہ ماں نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی کی ضمانت دے سکتے ہو نا اور میری ساری عمر کی ضمانت دے سکتے ہو تو میرا کیس آگے لے کے چلو. اور جج صاحب چپ ہو گئے تھے، جواب نہیں تھا. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا جج ایک عورت کو جس کے ساتھ یہ ہوا ہو وہ طاقت نہیں دے سکتا، اس کو حوصلہ نہیں دے سکتا، اس کی حفاظت نہیں کرنے کا آرڈر دے سکتا، تو ہم کون سے انصاف میں لے کے بیٹھے ہوئے؟ ہم ان کے خلاف لڑ سکیں گے؟ یہ حمزہ شہباز دوسرے تیسرے، ہمیں نہیں یاد کہ اس ملک میں کیسے مقابلے ہوتے ہیں. میں چھوٹا سا تھا، سنتے تھے عابد باکسر اور فلاں فلاں مقابلہ کیا، بندہ غائب. آج وہ نہیں ہے اس بندے کی وجہ سے. اس لیے تھوڑی کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس لیے تھوڑی کہ ہمارے پاس آئی فون آ گیا 2-2 لاکھ روپے کا، اس لیے کچھ نہیں ہوا. یہ سارا کچھ وہی ہے. صرف اس بندے نے اتنی سمجھ دے دی ہے کہ جو غلط کرے گا اس کو بولو، کم از کم بولو. میں نکلا ہوں نا بولنے کے لیے، میں ہاتھ میں میرے گن تو نہیں ہے، لیکن میں بول رہا ہوں جو میرا ایمان کہتا ہے، جو میرے نبی نے تعلیمات دی، جو قرآن میں پڑھا، میں وہ کرنے نکلا ہوں. اس بندے نے مجھے بتایا کہ غلط ہو، کم از کم بولو، تاکہ قیامت والے دن یہ نہ کوئی بولے کہ یہ بلو کا پٹا بڑوا چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے سامنے ملک میں زیادتیاں ہو رہی تھی. میں تو کہہ سکوں گا نا، میری یہ ریکارڈنگ آج بھی آپ دو گے، آپ اس دن بھی گواہی دو گے کہ میں نے اس بندے کو وہاں پہ دیکھا تھا اور یہ کھڑا تھا. بچے کو کیوں لے کے آئے؟ اسی لیے کہ آپ سب کو بھی یہ لگے کہ یہ گولیاں نہیں دینے آیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں بڑے آرام سے آتا، آرام سے بیٹھتا، جدھر رش ہوتا میں تھوڑا سا دور رہتا اور جاتا سیلفی لیتا اور لگا دیتا جی میں کھڑا تھا. سب سے اپنی میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے آگے بٹھایا ہوا اسی راستے کے اوپر جدھر سے خدا نہ کوئی آئے گا تو یہاں سے چل کے جائے گا. اس سے بڑی ہمیں کیا ہے؟